بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم صفحہ نمبر 17 سے ایک وصیت کی تعمیل مضمون سے ریڈنگ کریں گے، جس کے رائٹر مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ بہرحال یوں ہی ہنستے بولتے 2 بجے اورنگ آباد پہنچ گئے۔ بڑے زور کا استقبال ہوا۔ موٹروں میں لد کر اورنگ آباد کالج پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک خیمے ہی خیمے لگے ہوئے ہیں۔ خیموں کے سامنے جلسے کا منڈوا ہے۔ منڈوا کس کو کہتے ہیں؟ جلسے کا پنڈال، وہ جگہ جہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے اور جلسے کا مجمع وہاں پہ اکٹھا ہے، پنڈال۔ منڈوے کے سامنے جو خیمہ تھا، اس میں مجھے اور مولوی صاحب کو جگہ ملی۔ مولوی صاحب کی طبیعت پہلے سے بدمزہ تھی۔ راستے کی تھکن کو کہتے ہیں، اور رات بھر کے جاگنے سے اور خراب ہو گئی۔ بخار چڑھ گیا، 2 وقت کھانا نہیں کھایا، تیسرے وقت بڑے کہنے سننے سے تھوڑا سا دودھ پیا۔ دوسرے روز ان کا لیکچر تھا۔ طبیعت صاف نہیں تھی۔ صاف سے مراد یہ تھا کہ طبیعت فریش نہیں تھی، کیونکہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ ٹریولنگ کی وجہ سے ان کی طبیعت تھکاوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ پھر بھی بڑے میاں کو جوش آ گیا۔ ٹرنک میں سے جوڑا نکالا، ریشمی شیروانی نکالی، نئی ٹوپی، اپنا میلا کچیلا جوڑا پھینک نیا پہن، اس ٹھاٹھ سے جلسے میں آئے کہ واہ واہ۔ ٹھاٹھ ایک طرح سے شان و شوکت کہہ سکتے ہیں آپ کو، ٹھاٹھ سے یعنی بن ٹھن کر، تیار ہو کر۔ کھڑے ہو کر لیکچر دینے کا دم نہ تھا۔ اسٹیج پر کرسی بچھا دی گئی۔ انہوں نے جیب میں سے چھوٹے چھوٹے پیلے کاغذ کے پرچوں کی ایک گڈی نکالی اور لیکچر پڑھنا شروع کیا۔ لیکچر دینے کا دم نہ تھا، مطلب لیکچر دینے کی طاقت نہ تھی، نقاہت تھی، کمزوری تھی۔ میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ اسپیچ کے پڑھنے میں الفاظ کا زور کم ہو جاتا ہے، مگر مولوی صاحب کے طرز ادا نے میرا خیال بالکل بدل دیا۔ ان کے پڑھنے میں بھی وہی بلکہ اس سے زیادہ زور تھا جتنا بولنے میں ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ شیر گرج رہا ہے۔ تقریباً 2000 آدمی کا مجمع تھا، مگر سناٹا خاموشی کا یہ عالم تھا کہ سوئی گرے تو آواز سن لو، یعنی بلا کی خاموشی تھی۔ لفظوں کی نشست، زبان کی روانی۔ لفظوں کی نشست سے مراد ہے لفظوں کی ادائیگی۔ زبان کی روانی یعنی زبان کا تسلسل، آواز کے اتار چڑھاؤ سے، یعنی لہجے کا زیر و بم جو ہے، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ ایک دریا ہے کہ عمدہ چلا آ رہا ہے، یا ایک برقی رو ہے کہ کانوں سے گزر کر دل و دماغ پر اثر کر رہی ہے۔ برقی رو بجلی کی رو، یعنی بجلی کی تیزی کی طرح، اس کی لہر کی طرح سے۔ برس روز ہو چکا، 1 سال گزر چکا، مگر اب تک وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ میں نے بڑے بڑے لیکچر دینے والوں کو سنا ہے، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ لیکچر پڑھ کر ایسا اثر پیدا کرنے والا میری نظر سے کوئی نہیں گزرا۔ کچھ تو بات تھی کہ آخر زمانے میں سر سید مرحوم اپنے اکثر لیکچر انہی سے پڑھوایا کرتے تھے۔ یا تو یہ لیکچر پڑھتے پڑھتے خود منجھ گئے تھے، ماہر ہو گئے تھے، منجھے ہوئے ماہر، یا یہ ان کی خداداد قابلیت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ صلاحیت عطا ہوئی تھی کہ وہ لیکچر پڑھتے ہوئے بھی اتنے ماہر نظر آتے تھے کہ وہ لیکچر سننے والوں پر اثر انداز ہوتا، جس کو دیکھ کر سر سید مرحوم نے اس کام کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا۔ غرض کچھ ہی ہو، اس میں ان کا مد مقابل نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔ مد مقابل، مقابلے کا آدمی، حریف۔ کمیاب ہوتا ہے مشکل سے ملے جو، نایاب قیمتی کو کہتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے کہ مشکل سے ملے گا اس طرح کا آدمی جو اس طرح کا اچھا ریڈر ہو۔ اسی روز ایک واقعہ پیش آیا کہ اس کا خیال کر کے اب تک مجھے ہنسی آتی ہے۔
1261 ہجری میں دلی کا ایک مشاعرہ اس جلسے میں زندہ کیا گیا۔ وہی ساز و سامان، وہی کپڑے اور وہی لوگ 100 برس کے بعد پھر سامنے لائے گئے تھے۔ اسٹیج کے انتظام کے لیے مولوی عبدالحق صاحب نے مجھے پکڑ بلایا۔ پہلے بحروب اور نقلیں ہوتی رہیں، آخر پردہ گرا اور مشاعرے کا نمبر آیا۔ تھوڑی دیر میں اسٹیج کا رنگ بدلنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ دریاں، چاندنیاں، سفید چادروں کو کہا جاتا ہے بچھانے والی، قالین بچھانا، گاؤ تکیے لگانا، گول طرح کے تکیے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مشاعروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، سامان جمانا، مشعلیں جلانا، مشعل کہتے ہیں شمع جلانا، لالٹین شمع، غرض اتنا کام تھا کہ پردے گرے گرے بڑی دیر ہو گئی اور لوگوں میں ذرا ہلچل ہونے لگی۔ مجھے اس وقت سوائے اس کے اور کچھ نہ سوجا کہ ایک چھوٹی سی تقریر کر کے اس بے چینی کو کم کروں۔ میں نے کہا، یارو ذرا جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ میں باہر جا کر کچھ بولنا شروع کرتا ہوں، تمہارا کام جب ختم ہو جائے تو سیٹی بجا دینا، میں اپنی اسپیچ ختم کر دوں گا، تقریر ختم کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر میں چٹ باہر پردے کے سامنے آ گیا۔ مضمون سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس وقت یہی سمجھ میں آیا کہ اپنے مضمون کی تمہید کو ذرا مذاق میں ادا کروں۔ تمہید ہوتا ہے آغاز۔ جن صاحبوں نے وہ مضمون پڑھا ہے، صاحبوں، صاحب کی جمع مطلب اشخاص، وہ واقف ہیں کہ میں نے اس مضمون کو مولوی کریم الدین صاحب مؤلف طبقات الشعراء ہند سے منسوب کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ مشاعرہ انہی کے مکان پر نواب زین العابدین خاں کی مدد سے ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے لیکچر میں ابتداً آغاز میں اس زمانے کی دلی شہر کا نقشہ کھینچا اور پھر مولوی کریم الدین صاحب کا پانی پت سے دلی آنا، پانی پت بھی جہاں حالی پیدا ہوئے تھے، دلی آنا مزاحیہ پیرائے اسلوب طرز ادا میں بیان کیا۔ ان کی پھٹی ہوئی جوتیوں، ان کے خاک آلودہ کپڑوں، میلے کچیلے، ان کی وحشت زدہ شکل، خوفناک شکل اور ان کی مفلسی غربت کا نقشہ خدا جانے کن کن الفاظ میں کھنچ گیا۔ پھر ان کے دلی میں آ کر تعلیم پانے، مسجد کی روٹیوں پر پڑے رہنے، دوسروں کی مدد سے مطبخ کھولنے کا، مطبخ ہوتا ہے تباہ خانہ، چھاپا خانہ، کھولنے کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ آخر کس طرح اس مشاعرے کی اجازت ہوئی اور کس طرح دلی کے تمام شعراء اس میں جمع ہوئے۔ میں اسپیچ دینے میں سیدھا کھڑا نہیں رہتا، کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلاتا ہوں۔ خدا معلوم مولوی کریم الدین کا حال بیان کرنے میں کیوں میرے ہاتھ کا اشارہ کئی دفعہ مولوی وحید الدین سلیم کی طرف ہو گیا، مجھے تو معلوم نہیں، مگر جلسے میں اس نے کچھ اور ہی معنی پیدا کر لیے۔ مولوی صاحب کے والد بھی پانی پت سے دلی آئے تھے، کتابوں کا بیوپار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ لوگ سمجھے کہ مولوی کریم الدین ہی مولوی وحید الدین کے والد تھے۔ ناموں کے یکساں ہونے سے اس خیال کو اور تقویت دی۔ اب جو ہے وہ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے، مولوی صاحب کیا مولوی کریم الدین صاحب آپ کے والد تھے؟ مولوی صاحب کے تاؤ کی کچھ نہ پوچھو، تاؤ غصہ، دل ہی دل میں اونٹتے رہنا، ابلتے رہنا، جوش میں رہنا، غصے سے کروٹیں بدلتے رہنا۔ خدا خدا کر کے 1:30 بجے مشاعرہ ختم ہوا۔ اسٹیج کے دروازے سے جو نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب دیوار سے چپکے کھڑے ہیں، مجھے دیکھتے ہی بپھر گئے، غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ کہنے لگے، فرحت، یہ سب تیری شرارت ہے، کریم الدین کو میرا باپ بنا دیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے مولوی صاحب کو ٹھنڈا کیا، وہاں سے لے جا کر خیمے میں بٹھایا، پان بنا کر دیا، سگریٹ پیش کیا، جب جا کر ذرا نرم پڑے اور واقعہ بیان کیا۔ میں نے کہا، مولوی صاحب
भला मुझसे ऐसी गुस्ताखी हो सकती थी? अव्वल तो उस मजाक का ये मौका ही क्या था, दूसरे मुझे क्या मालूम कि आपके वालिद कौन थे, कहाँ के थे, दिल्ली आए भी थे या नहीं, किताबें बेचते थे या क्या करते थे। कहने लगे तो घड़ी घड़ी हाथ से मेरी तरफ क्यों इशारा करता था। मैंने कहा, मौलवी साहब, स्पीच देने में हाथ का इशारा खुद ब खुद इसी तरह हो जाता है। अब अगर अगली सफ़ में बैठकर आप इस इशारे को अपने से मुताल्लिक कर लें तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बहरहाल ये बात लोगों के दिलों में कुछ ऐसी जम गई कि मिटाए न मिटी। जब तक औरंगाबाद में रहे हर शख्स मौलवी साहब से यही सवाल करता, मौलवी साहब, क्या मौलवी करीमुद्दीन साहब आपके वालिद थे? ये कभी तो हंसकर चुप हो जाते, कभी सिर्फ झिड़क देते, कभी जल कर कहते, यानी जलकर हसद से गुस्से में आकर कहते, जी हाँ मेरे वालिद थे, कुछ आपका देना आता है। औरंगाबाद से वापस आने के बाद मेरा उनके यहाँ आना जाना बहुत हो गया। जब कुछ लिखता पहले उनको जाकर सुनाता, बड़े खुश होते, तारीफ़ें करते, दिल बढ़ाते यानी हौसला बढ़ाते। हाय उनके घर का नक्शा उस वक्त आँखों में फिर गया। घर बहुत बड़ा था मगर खाली ढंढार 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 होता है वीरान मकान था। वीरान मकान, 60 रुपये महीना किराया देते और अपनी अकेली जान से रहते। न बाल, न बच्चा, न नौकर, न मामा। मैं गया, बाहर का दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ आई, कौन? मैंने कहा, फरहद। उसी वक्त कुर्ता पहनते हुए आए, दरवाज़ा खोला, अंदर ले गए। बरामदे में एक बान की चारपाई पड़ी है, 2-3 तख्ते जुड़ी टूटी फूटी कुर्सियां हैं, अंदर एक ज़रा सी दरी बिछी है, उस पर मैली चांदनी है यानी सफ़ेद चादर है जो मैली है। 2-4 चूहा चक्कट तकिए, चूहा चक्कट होता है मैले कचैले तकिए, और एक सड़ी हुई रज़ाई रखी है। दीवारों पर 1-2 सिगरेट के इश्तहारों की तस्वीरें और 3-4 पुराने कैलेंडर लटके हैं। सामने दीवार की अलमारी में 5-6 कुंडा टूटी चाय की प्यालियाँ यानी चाय के कप जिनके कुंडे टूटे हुए हों। किनारे झड़ी रकाबियाँ, रकाबी प्लेट को कहते हैं जिसके किनारे भुर चुके हों या थोड़े थोड़े टूट चुके हों। 1-2 चाय के डब्बे रखे हैं। सामने के कमरे में खूंटियों पर 2-3 शेरवानियाँ, 2-3 टोपियाँ लटक रही हैं। नीचे 2-3 पुराने खड़ंक जूतों के जोड़े पड़े हैं। खड़ंक जूते वो जूते होते हैं जो सूखे सड़े और बहुत पुराने हों। लीजिए, मौलवी साहब के घर बार का ये खुलासा है। मौलवी साहब बैठे, सामने 2 अंगीठियाँ रखी हैं, एक पर पानी, दूसरी पर दूध जोश हो रहा है, उबल रहा है। चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। एक नमक का डला पास रखा है, नमक का डला, नमक का टुकड़ा, नमक का डला कहते हैं, नमक का टुकड़ा पास रखा है। चाय बनाई, नमक के डले को डाल वो 2-1 चक्कर दे निकाल लिया। बस सारे दिन उनका यही शुगल था यानी यही काम था। घर में बर्तन ही नहीं थे, खाना कैसे पकता और कौन पकाता, खबर नहीं कहाँ जाकर खा पी आते थे। कभी मैं गया, देखा कि दरवाज़े में ये बड़ा कुफ्ल लटक रहा है, कुफ्ल ताले को कहते हैं। समझ गया कि मौलवी साहब कहीं चरने चुगने तशरीफ़ ले गए हैं। चरने चुगने लफ्ज़ इस्तेमाल करके इस तरकीब से मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने इसके अंदर हुस्न पैदा किया है, मज़ा पैदा किया है कि खाने पीने के लिए कहीं चले गए। मैंने कई दफ़ा पूछा भी कि मौलवी साहब आपके यहाँ कुछ पकता पकाता नहीं? कहने लगे, नहीं भाई, मैंने तो मुद्दतों से खाना छोड़ दिया है, सिर्फ चाय पर गुज़रान है, गुज़र बसर है। तुम मान लो, मैं तो नहीं मानता। मैंने खुद अपनी आंखों से उनको खाते और खूब खाते देखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने घर का पका नहीं खाते थे, और खाते तो क्यों कर खाते। पकाने का इंतज़ाम करना कोई आसान काम नहीं था। मामा रखनी पड़ती, सामान मंगवाना होता, लकड़ी का खर्च, तेल का खर्च, नून का खर्च, नून से मुराद यानी नमक वगैरह, गज़, इतने खर्च कौन अपने सर बांधे। और अपनी भली चंगी जान को बैठे बिठाए रोग लगाए। चाय बनाई, पी ली, इधर उधर गए, पेट भर लिया, घर आए, बान की खुर्री चारपाई पर लौट मारी,
یعنی بان کی جو بنی ہوئی چارپائی ہوتی ہے کھدری سی، اس کے اوپر، کھری سے مراد کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں بچھا ہوا اور اس کے اوپر کروٹیں بدل رہے ہیں۔ چلو زندگی کا ایک دن کٹ گیا۔ ان کی بان کی چارپائی بھی نمائش میں رکھنے کے قابل تھی۔ ننگی پیٹھ اس پر اتنا لوٹے تھے، یعنی اتنی کروٹیں لی تھیں کہ بان صاف اور چمکدار ہو کر کالی اطلس ہو گیا۔ اطلس قیمتی کپڑے کو کہتے ہیں، سیاہ رنگ کا قیمتی کپڑا۔ ادوان خود کھینچتے، ادوان کا آپ کو پتہ ہوگا چارپائی کی، اور ایسے کھینچتے تھے کہ ہاتھ مارو تو طبلے کی آواز دے۔ خدا معلوم اب یہ چارپائی کس کے قبضے میں ہے، کسی کے پاس بھی ہو، سونے میں بڑا آرام دے گی۔